کہ سارے یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ خان صاحب کے پاس گئے ہیں، خان صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں، کیا ملاقات میں باتیں ہوئی ہیں آپ کی اور خان صاحب کی؟ خان صاحب کی تو کیا بات ہے، یہ لیڈر کوئی ملتا ہے ان سے؟ سچی بات ہے، اتنی کیپیسٹی کسی میں نہیں ہے، اتنی کیبلٹی نہیں ہے ان میں، نہ ہی کوئی بات کر سکتا ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے۔ سارے پردے کھول کے دیکھ لیے، ساری چادریں اٹھا کے دیکھ لی، جب کوئی ثبوت نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا، اینڈ پہ آ کے خان صاحب کے نکاح پہ انہوں نے بات کر ڈالی کہ ان کی جو سابقہ بیگم ہے وہ بھی عدت میں تھی، تو خان صاحب نے جو ہے نئی شادی کر لی۔ اس پہ کیا کہیں گے کہ بھائی اس پہ آپ کیس بنانے چل پڑے ہیں؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ چھپنے کے لیے ان کے پاس جگہ بھی نہیں ہے، یہ وہاں پر بھی سرے عام یہ عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن خان صاحب آگے سے مسکرا رہے ہیں۔ اتنی بڑے لیڈر کی مطلب ہے کہ اتنی کیپیسٹی کسی میں نہیں ہے، برداشت اتنی کسی میں نے نہیں دیکھی۔ کتنے امیدوار آپ کے حلقے سے کھڑے ہوئے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اتشام شامی اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی آزادی۔ ناظرین اس ٹائم میرے پاس موجود ہیں اظہر اقبال کھوکھر صاحب، یہ امیدوار ہیں پی پی 65 سے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی جو ہے ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہے، خان صاحب نے ان کا انٹرویو کیا ہے ٹکٹ کے لیے، کیا کوشچن جو ہیں وہ خان صاحب نے اندر بیٹھ کے ان سے کیے ہیں، اور کیا سب سے بڑی بات کہ کیسا لگا ان کو خان صاحب سے فیس ٹو فیس مل کے۔ اور اس دفعہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھائی میں ڈائریکٹلی جو ہے انٹرویوز کروں گا تاکہ کسی کے دل میں یہ نہ رہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں ہوا، اور میرے پراپر جو ہے وہ میرٹ پہ ہی سب کو جو ہے وہ ٹکٹس فراہم کی جائیں گی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی زبردست، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ سر، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے اس دفعہ یہ جو سسٹم جاری کیا ہے کہ میں خود انٹرویوز کروں گا اور پراپر میرٹ پہ جو ہے ٹکٹس میں فراہم کروں گا، کیسا سسٹم ہے یہ؟ جی بھی یہ بہت زبردست ہے، اور میرے خیال میں یہ فیئر بھی ہوگا، اور اس میں کسی کینڈیڈیٹ کو اعتراض بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ خود قائل ہم نہیں کر سکتے خان صاحب کو تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خان صاحب نے ہمیں پورا موقع دیا ہے کہ آپ آئیں اور اپنی مطلب ہے کہ ہمیں قائل کرنے کی کوشش کریں، تو لوگوں نے قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جو لیڈران ہیں ان میں سے جتنے بھی مطلب ہے پاکستان کے لیڈر ہیں، ان میں سے بیسٹ اگر جو ان کا رویہ ہے جو کینڈیڈیٹ کے ساتھ، اور بیٹھنے کا انداز ہے، ایک دوستانہ ماحول ہے، اور ایزیلی سوال ہیں جو وہ پوچھتے ہیں، اور میرے خیال میں تو یہ سب سے بیسٹ جو یہ اپرچونٹی خان صاحب نے لوگوں کو پرووائڈ کی ہے، اور اس میں ہر ایک کو انہوں نے پورا موقع دیا ہے، اور اس کے متعلق خود بھی انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور خود ان کے منہ سے بھی سنا ہے۔ تو اس کے اگر آپ لوگ قائل نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں تو ہم دوستوں کو جو ہے اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اور خان صاحب نے جس کو ٹکٹ دی ہے ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دینا چاہیے۔ اچھا سر، میں اگر پوچھوں کہ سیاست کے کتنے سال آپ نے جو ہے انویسٹ کر دی ہیں، لائف کے کتنے سال آپ نے سیاست میں انویسٹ کر دی ہیں، تو کب سے کر رہے ہیں سیاست؟ میں تقریباً سمجھ لیں سیاست میں تو مجھے ہو گئے ہیں 20-22 سال، لیکن جو میں نے پارٹی جوائن کی تھی وہ 2008 میں جوائن کی تھی، اب بھی تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے کینیڈا میں جوائن کی تھی، اور 2008 اسٹارٹ میں پی ٹی آئی کی؟ نہیں، سٹارٹ تو پہلے میں نے کیا تھا جماعت اسلامی سے، لیکن جو مطلب ہے کہ اوریجنل جو میں آیا ہوں یہاں پہ تو یہ پی ٹی آئی میں جان کیا۔ ظاہری بات ہے آپ کا تقریباً 20-22 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ خان صاحب میں اور باقی جتنے بھی لیڈرز ہیں ان میں آپ نے کیا فرق دیکھا ہے؟ خان صاحب کی تو کیا بات ہے، یہ لیڈر کوئی ملتا ہے ان سے؟ سچی بات ہے، اتنی کیپیسٹی کسی میں نہیں ہے، اتنی کیبلٹی نہیں ہے ان میں، نہ ہی کوئی بات کر سکتا ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے، خاص کر کے جو اقوام متحدہ میں مسلمانوں کو جس طریقے سے ڈیفینڈ عمران خان نے کیا ہے، اس میں دنیا کا مطلب ہے کوئی بھی جتنے لیڈر ہیں وہ سب مسلمان جتنے لیڈر ہیں وہ خان صاحب پہ فخر کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے کہ وہ خان صاحب ہمارے پنجاب کے نہیں ہیں، پورے ملک کے لیڈر ہیں۔ ظاہری بات ہے انہوں نے سارے پردے کھول کے دیکھ لیے، ساری چادریں اٹھا کے دیکھ لی، جب کوئی ثبوت نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا، اینڈ پہ آ کے خان صاحب کے نکاح پہ انہوں نے بات کر ڈالی کہ ان کی جو سابقہ بیگم ہے وہ بھی عدت میں تھی، تو خان صاحب نے جو ہے نئی شادی کر لی۔ اس پہ کیا کہیں گے کہ بھائی اس پہ آپ کیس بنانے چل پڑے ہیں؟ یہ گھٹیا سے گھٹیا حرکتیں کرنے کے شروع سے یہ ماہر ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ جب بے نظیر تھی، پیپل پارٹی بے نظیر لیڈر تھی،
वो भी वर्ल्ड लेवल की लीडर थी। तो उस वक्त भी इन्होंने उसके साथ क्या किया था। ये इनकी जो ये हरकतें करती हैं, ये इनके सामने भी वही आता है। अपने किरदार पे ये छुपाने के लिए जो जो ये करते रहे हैं। किन के कमरे से गोलियां मिली थी, वो क्या था, जिनके इनके कमरे से क्या क्या नहीं मिला, सब लोगों को पता है। लेकिन हमारे लीडर का ये विजन, ये सोच नहीं है कि हम इसके मुतल्लक बात करें। हम नहीं कुछ भी कह सकते, लेकिन इनको खुद ये देखना चाहिए कि हर बंदे और हर पीटीआई के वर्कर को ये सब कुछ पता है कि क्या क्या कुछ करता रहे हैं ये। अगर इन्होंने इसी तरह किया तो ये जो करवाने वाले हैं ये खुद नहीं कर रहे, इनके पीछे करने वाले, इनके वकील कौन है, इनको पे कौन कर रहा है। इतने बड़े वकील जो ये इन्होंने खड़े किए हुए हैं, वो देखें कि वो जो बेटी का जो मसला है इन्होंने बनाई हुई है, वो इनकी भतीजी जो बनी हुई है ये इन्होंने बनाई हुई है, हमने तो नहीं बनाई हुई। वो जो केस किया हुआ है उसके वकाला को फ़ीस कौन दे रहा है, उनके पीछे ये करें ना इन्वेस्टिगेशन, इनको पता चल जाएगा। सब लोगों को पता है कौन कर रहा है। और ये भी जो केस बना है, वो जो मौलवी साहब हैं जो शहादत के लिए जा रहे हैं, उसकी जर्सी और वो उसके बयानात। आपको क्या लगता है ये जो अब शहादतों के लिए या उम्रे के लिए जा रही हैं, ये वापस आएंगे? इनके पास कुछ भी नहीं है, ये छुपने के लिए इनके पास जगह भी नहीं है। ये वहाँ पर भी सरेआम ये उम्रा नहीं कर सकते। ये देख लें, ये सरेआम वहाँ पर भी उम्रा की अदायगी करने तो गए हैं, लेकिन ये कर नहीं सकते। वो भी गार्ड लेके जाएंगे, लोगों को हटाएंगे, आवाज़ें फिर भी लगेंगी। लेकिन इमरान खान तो नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को ये शऊर आ चुका है और लोग बाशऊर हैं। ये समझ रहे हैं कि क्या कुछ इस मुल्क में हो रहा है और ये क्या कुछ करना चाहते हैं। कि सारे ये लोग जानना चाहते हैं, आप खान साहब के पास गए हैं, खान साहब के सामने बैठे हैं, क्या मुलाकात में बातें हुई हैं आपकी और खान साहब की? वो तो कुछ हम नहीं बता सकते ज़्यादा, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मेरे मुतल्लक उन्होंने जो मुझसे पूछा है, उन्होंने मेरे मुतल्लक पूछा है। और मेरी मतलब है कि पार्टी के साथ लॉयल्टी कब तक है, यही सवाल चंद एक उन्होंने मुझसे पूछे हैं, वही मैंने उनको जवाब दिया है। क्या जज्बात थे कि एक रूम है, खान साहब हैं, आप है, कोई तंग करने वाला नहीं है, चाहे 5 मिनट चाहे 2 मिनट है, उस मुर्शद का दीदार करना कैसी बात? बहुत बड़ी बात है। और सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि मेरे पहले एक इंटरव्यू हुआ था मुझसे पहले, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने देखा कि जो मुझसे पहले आगे गया हुआ था कैंडिडेट, इतना हौसला किसी लीडर में हो ही नहीं सकता। वो इस तरह बातें कर रहा था जिस तरह ये औरतें लड़ती हैं ना, इस तरह वो खान साहब से लड़ रहा था। और खान साहब आगे से मुस्कुरा रहे थे। सच्ची बात है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। वो लड़ रहा था, मैं इंटरव्यू हूँ, मैं देख रहा हूँ, वो लड़ रहा था। मतलब है कि अपने दफा में वो जो बातें कर रहा था, लेकिन खान साहब आगे से मुस्कुरा रहे हैं। इतनी बड़े लीडर की मतलब है कि इतनी कैपेसिटी किसी में नहीं है, बर्दाश्त इतनी किसी में मैंने नहीं देखी। कितने उम्मीदवार आपके हल्के से खड़े हुए हैं? हमारे हल्के से तकरीबन हम 10 कैंडिडेट हैं एंड 9 कैंडिडेट हैं पीटीआई के। सर 9 कैंडिडेट, आपको लगता है कि आपकी सुनी जाएगी खान के? जी बिल्कुल सुनी जाएगी। उन्होंने देखना है कि किस में कैपेसिटी है, कौन मतलब है कि हमारे इलाके की नुमाइंदगी बेहतर तरीके से कर सकता है। लोगों को मतलब है कि हम रिप्रेजेंट असम्बली में करना है। लॉ हम चाहते हैं कि कानून साजी हो, हम यही चाहते हैं ना। हमारा विजन ये होना चाहिए कि हमने जाके असम्बली में कानून साजी करना चाहते हैं। जितना भी ये प्रोसीजर चल रहा है टोटली, इस प्रोसीजर के बाद आपको लगता है कि खान साहब कामयाब हो जाएंगे उन कामयाब लीडर्स को उठाने में जो कि एक बुनियाद को चला सकते हैं, जिसका जो खान साहब का एक मिशन है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस मिशन को चला सकते हैं? जी बिल्कुल। खान साहब ने असल ये इंटरव्यू किया, कर ही वो इसीलिए रहे हैं कि किन लोगों की मेरे साथ मतलब है लॉयल्टी है, कौन से हैं जो मतलब है कि जो मेरे साथ चल सकते हैं और खड़े हो सकते हैं कि कल को मुश्किल वक्त आए तो वो मेरे साथ खड़े रहें। वो दूसरी तरह ना हो कि वो 25-25 करोड़ ले के भाग जाए, उनको वो इस दफ़ा टिकट बिल्कुल नहीं मिलेगी। आम सुनने में ये आता है कि जब बोलियां लगती हैं टिकट की
تو دیکھا جاتا ہے کون زیادہ پیسے دیتا ہے. یہاں پہ خان صاحب نے فیس رکھی ہے لیکن ایک نارمل سی رکھی ہوئی ہے کہ سارے پے کر کے انٹرویو میں بھی آ جائیں. میرے بھائی میں نے تو فیس بھی نہیں دی, اچھا سچی بات ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھ سے نہ کسی نے فیس لی ہے نہ میں نے کسی کو دی ہے. مجھے نہیں پتا کوئی فیس لیتا ہوگا, میں نے نہیں دی. پارٹی فنڈ ہے وہ جو دیتے رہتے ہیں وہ سب دیتے ہیں, لیکن فیس والا چکر خان صاحب کے کھانے میں میرے خیال میں اس دفعہ ہے ہی نہیں. سر کیا میسیج ہے پی ٹی آئی کے لیے اور عوام کے لیے؟ میرے خیال میں تو جتنے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں ان سب کو, جو کینڈیڈیٹ ہیں, جس طرح خان صاحب یہ انٹرویو لے رہے ہیں اور اس طرح اگر کسی کو ٹکٹ ملتی ہے تو دوسرے سب دوستوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے اور بھرپور طریقے سے خان صاحب کی اس کاوش کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے جو پاکستان کی تکمیل پاکستان بنا رہے ہیں. پہلے پاکستان بنا تھا وہ ڈکٹیٹروں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا, وہ منی ڈکٹیٹر ہیں جو ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں, لیکن اب ہم اس کو تکمیل پاکستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ تکمیل پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے. سو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اظہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور یہ پر امید ہے کہ انشاءاللہ 9 امیدوار ان کے حلقے سے کھڑے ہیں تو ان کا نمبر ضرور لگے گا اور یہ ٹوٹلی جو ہے میرٹ پہ سلیکشن ہو رہی ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی, چینل کو سبسکرائب کریں. ملیں گے بہت جلد, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.